آزاد کشمیر میں کیمیکل ملے دودھ کی وافر مقدار میں فراہمی، عوام موذی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ زہریلے دودھ کی چیکنگ کا سرکاری سطح پر معقول انتظام نہیں، محکمہ بلدیہ اور ویٹنری عملہ بھی بے بس ہو چکا۔ کوئی ایسا آلہ نہیں جو بیماریاں پھیلانے والے دودھ کی جانچ کر سکے۔ جرائم کی تیزی سے ترقی ریاستی قانون اور اداروں کی پسماندگی کا کھلا ثبوت ہے۔ اسی حوالے سے کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی جنرل چیکنگ کے نام پر دودھ کی چیکنگ کی گئی، لیکن آلات موجود ہی نہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلپ بھی دکھایا جائے گا جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیمیکل ملے دودھ کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیلی رپورٹ دیکھیے ڈوگرہ ذوالفقار ملک کی۔ یہ اس وقت بلدیہ اور ویٹرنری سٹاف جو ہے دودھ میں جو ملاوٹ کے شکایات ہیں ان پر یہ جنرل چیکنگ ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیمیکلز کا آج کا رجحان ہے کہ 100% کے بجائے 0% دودھ ہوتا ہے اور 100% کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کا وہ پوری دنیا میں ایشو بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا چیکنگ کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس ہم صرف پانی کا لاٹ دے کر کے پوائنٹ ڈالتے ہیں، یعنی وہ کیمیکل ہوتا ہے وہ بڑے ہائی لیول پہ لوگ کرتے ہیں، اتنے چھوٹے پیمانے پہ کوئی نہیں۔ یعنی آپ یہ سند دے رہے ہیں کہ یہ چھوٹے پیمانے کیمیکل نہیں، یہ تو جو کلو دودھ بیچ رہا ہے وہ بھی کیمیکل ملا رہا ہے۔ یہ گاؤں وغیرہ سے خریدتے ہیں، ادھر آ کے بیچتے ہیں، تو اس میں ہم پانی کا باقی چیک کر سکتے ہیں۔ باقی جو کیمیکل کے حوالے سے کیمیکل جو لارج لیول پہ وہ فرامین کا یوز کرتے ہیں یا پرزرویٹو یوز کرتے ہیں، وہ ادھر اس سسٹم میں یہ جو روز کا روز لاتے ہیں وہ، یعنی یہ ٹوٹلی آپ ویسٹیج آف ٹائم کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں کہ یہ چیکنگ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ اصل میں زیادہ ٹرینڈ پھر پانی بنانے کا، پانی کا ایشو نہیں رہا جی آج کل ڈاکٹر صاحب، پانی کا ایشو نہیں رہا ہے، پانی کا ایشو ہے کہ گل کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہاتھ میں یہ پیمانہ بھی موجود ہے جو ہم ناظرین کو دکھا سکتے ہیں کہ اس پیمانے سے یہ چیک کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ فیل کرتے ہیں جی کہ بدلتے عہد میں جہاں پر جرائم پیشہ لوگوں نے جدت لائی ہے اپنی ٹیکنالوجی میں، آپ کے پاس بھی کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے جسے دودھ چیک کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ایسا کبھی نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا لیبارٹری ٹیسٹ کر کے ہم اس میں جو کیمیکل یا اڈلٹریشن کرتے ہیں ملک میں ہم اس کو چیک کر سکیں۔ ہم نے حکام بالا کو تحریک کی ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو وہ کٹس فراہم کریں گے جس سے آپ جو ہے کہ دودھ میں مختلف ملاوٹ جو اڈلٹریشن کرتے ہیں، مختلف کیمیکل ڈالتے ہیں، اس سے وہ چیک۔ ان کیمیکل سے آپ کو ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے اور کتنے سنجیدہ نوعیت کا؟ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس میں سے یہ تو صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اس میں کینسر ہے، کڈنی فیلئر ہوتا ہے، لیور کا مساج ہوتا ہے، یہ بہت ساری اس طرح کی بہت کمیونیکیشن ہے جو۔ جس سے صاحب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور آپ کا محکمہ آج بھی وہ پلاسٹک کا پیمانہ لے کر پانی چیک کر رہا ہے۔ آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے، آپ بہت متحرک نظر آ رہے ہیں۔ کیا جس طریقے سے آپ دودھ زہر والا دودھ چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ؟ مطلوبہ اہداف آپ کو مل جاتے ہیں؟ نہیں، مطمئن تو میں نہیں ہوں، ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں جو حکام بالا تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ بیسیکلی ہمیں مشین چاہیے جو کیمیکل چیک کرے۔ پانی تو خطرناک ہے، لیکن پانی اگر 10% خطرناک ہے تو کیمیکل 100% خطرناک ہے۔ ہمیں جو مین ایشو ہے کیمیکل ہے۔ اس وقت یہ پورے آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے، تو آپ حکام بالا کو کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا سہولت دیں؟ وہ ایک تو ہمیں فوری طور پر مشینری فراہم کی جائے جو کیمیکل چیک کرے۔ دوسرا، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کی تربیتی پروگرام ہونے چاہیے کہ وہ دودھ کو چیک کرنے کے لیے طریقے سیکھے، کس طرح چیک کرنا ہے۔ تربیت تو ہماری بالکل نہیں ہو رہی۔ دودھ انسان کی بنیادی غذا ہے۔ ایک ٹینکر کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ لاؤڈ سپیکر پہ دودھ بیچ رہا تھا 100 روپے کا 3 کلو دودھ۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی مہنگائی میں 100 روپے کا 3 کلو دودھ، کان کھڑے ہوئے جا کے اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ دودھ نہیں ہے، وہ سینتھیٹک دودھ ہے۔ ہمارے لیے بڑی نئی ٹرم تھی کہ یہ جعلی دودھ، سینتھیٹک دودھ کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے بیک ٹریک کیا تو اکاڑا دیپال پور کی طرف کافی بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ واشنگ مشین کی طرح کی مشینیں ہیں جس میں 2 کلو سوکھا دودھ گھٹیا ترین کوالٹی کا اور 1 لیٹر کوکنگ آئل اور 37 لیٹر پانی، اس کو بلینڈ کیا جاتا ہے اور اس سے خالص اور معیاری دودھ بنا لیتے ہیں وہ، اور وہ مارکیٹ میں دیتے ہیں جو انہیں کاسٹ کرتا ہے وہ تقریباً 14 روپے 15 روپے لیٹر۔ اس کے بعد وہ جتنا بھی اوپر بیچ لیں وہ ان کا منافع ہی منافع ہے۔ سب سے جو بنیادی غلطی کرتا ہے وہ ہمارا فارمر کرتا ہے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس کے توسط سے میں ان کسانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھینسوں کو، گائے کو جو دودھ نکالنے کے لیے جو ٹیکا لگایا جاتا ہے وہ قطعاً ٹیکا نہ لگائیں۔
وہ ऑक्सीटोसिन है, वो हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं जो भैंस को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। उससे न सिर्फ भैंस की उम्र कम हो जाती है बल्कि उसको जो कंज्यूम करते हैं हमारे गुर्दे, आईसाइट, मेमोरी लॉस, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी वो होती हैं। अच्छा, अब वहां से जब दूध आया, दूध की लाइफ होती है 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे के दरमियान अगर दूध को ठंडी जगह पे महफूज कर लिया जाए तो दूध बचता है, अदरवाइज उसमें मौजूद बैक्टीरिया एक्टिव होता है और दूध फट जाता है। उसको फटने से बचाने के लिए उसमें फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाले जाते हैं। मेरे वो दोस्त जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं उन्हें भी यकीनन पता होगा कि फार्मोलिन वो दवाई है जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो रुई के साथ उन स्टिचेस पे लगा दिया जाता है ताकि डिके का अमल रुक जाए, गलने सड़ने का अमल रुक जाए। पुराने जमाने में जो लाशों को हनूत किया जाता था वो फार्मोलिन से ही किया जाता था। उसके बाद दूध डेयरी पे आ जाता है, वहां पे उससे क्रीम निकाल ली जाती है। क्रीम निकाल के जो भैंस का दूध है उसमें क्रीम होती है को 5%, 6% जो दिया जाता है वो 3.5% का दिया जाता है, लेकिन निकाली एक बार सारी जाती है। सारी निकाल ली, पीछे कच्ची लस्सी बच गई, उसको दूध की शक्ल में वापस लाने के लिए उसमें इंडस्ट्रियल फैट ऐड की जाती है। इंडस्ट्रियल फैट इंपोर्ट की जाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जो घोड़े की भी हो सकती है, मगरमच्छ की भी हो सकती है, सुअर की भी हो सकती है। अब वो उसमें मिलाएंगे। दूध में अल्लाह ताला ने खूबी ये रखी है कि इसके अंदर कोई भी चिकनी चीज डालते हैं तो उसके ऊपर स्पॉट बन जाते हैं, लेकिन ये जब मिलाते हैं तो वो नहीं मिक्स होती है तो उसमें फिर केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसमें पोटाशियम चाहिए होती है, तो यूरिया उसका सस्ता तरीन सोर्स है, यूरिया की बोरियां डाली जाती हैं। अब वो दूध तैयार हो गया लेकिन उसका कलर मैला हो जाता है। उसका कलर साफ करने के लिए और उसको उसमें झाग लाने के लिए उसमें फिर वॉशिंग पाउडर या कास्टिक सोडा डाला जाता है। दुध ना फिर कपड़े धो लवे बंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ।